پاکستان نے پہلگام واقعے پر بھارتی الزامات مسترد کر دیے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا بند کمرہ اجلاس، پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کی بریفنگ۔ عاصم افتخار نے کہا، پاکستان بار بار کہہ چکا کہ پہلگام واقعے سے کوئی تعلق نہیں، واقعے کی آزادانہ، شفاف اور بین الاقوامی تحقیقات میں تعاون کے لیے ہم تیار ہیں۔ بھارتی اقدامات سے خطے میں امن و سلامتی کو شدید خطرات لاحق ہیں۔ بھارت کا سندھ طاس معاہدے کو معطل کرنا عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ بھارت کے جنگی جنون نے علاقائی امن کو خطرے میں ڈال دیا۔ بھارت نے پہلگام واقعے سے متعلق کوئی ثبوت پاکستان یا دنیا کے سامنے نہیں رکھا۔ پاکستانی سفیر رضوان سعید شیخ کی امریکی تھنک ٹینک نمائندگان کو پہلگام واقعے اور پاک بھارت کشیدہ صورتحال پر بریفنگ۔ رضوان سعید کا پہلگام واقعے کی غیر جانبدارانہ اور شفاف تحقیقات کے مطالبے کا اعادہ۔ کہا، سندھ طاس معاہدے سے متعلق بھارت کا طرز عمل لاقانونیت پر مبنی ہے۔ زرعی معیشت کو نقصان پہنچانے کی کوشش اعلان جنگ تصور کی جائے گی۔ اقوام متحدہ کی پاکستان اور بھارت کے درمیان ثالثی کی پیشکش، دونوں فریقین سے انتہائی تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل کر دی۔ سیکرٹری جنرل انٹونیو گوٹریس کہتے ہیں کہ امن کے قیام کے لیے اپنا دفتر دونوں ملکوں کی حکومتوں کو پیش کرتے ہیں، ایسا ہر اقدام میں تعاون کے لیے تیار ہیں جو کشیدگی میں کمی لائے۔ پہلگام میں دہشت گردی کی پرزور مذمت کرتے ہیں، واقعے کے ذمہ داران کو انصاف کے کٹہرے میں لانا چاہیے۔ زمین سے لے کر آسمان تک دشمن کی سرگرمیوں پر کڑی نظر۔ پاکستان نے پہلا لانگ رینج زمینی نگران ریڈار تیار کر لیا۔ AM3505 ریڈار 350 کلومیٹر دور تک دشمن پر نظر رکھتا ہے۔ 60,000 فٹ بلند اڑتے طیارے کو شناخت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ خصوصی آلات سے لیس ریڈار کو دشمن کسی بھی طرح سے جام نہیں کر سکتا۔ ریڈار شدید دھند، بارش اور طوفان میں بھی بآسانی کام کر سکتا ہے۔ بھارت کو ایک بار پھر دنیا کے سامنے منہ کی کھانا پڑ گئی۔ پاکستان پر ایک اور بھارتی الزام جھوٹ ثابت ہو گیا۔ غیر ملکی اور پاکستانی میڈیا کا LOC سے 26 کلومیٹر کے فاصلے پر بیلانور شاہ کا دورہ۔ بھارتی الزامات کے برعکس علاقے میں پرامن ماحول اور زندگی معمول کے مطابق رواں دواں ہیں۔ بھارت نے بیلاروس شاہ میں دہشت گردوں کے تربیتی کیمپس موجود ہونے کا الزام عائد کیا۔ آزاد کشمیر میں کسی دہشت گرد ٹریننگ کیمپ کی کوئی شواہد نہیں ملے۔ عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ بھارتی بغیر ثبوت پاکستان پر بے بنیاد الزامات لگا رہے ہیں۔ بھارت کا پہلگام فالس فلیگ میں ناکامی کے بعد بھارت کا بلوچستان میں دہشت گردی کا منصوبہ بے نقاب۔ بھارتی ایجنسی را نے گوادر کوئٹہ خزار میں دہشت گردی کا منصوبہ بنایا۔ انٹیلیجنس ذرائع کے مطابق بھارتی ایجنسی را نے بلوچستان کے مختلف علاقوں میں اپنی پراکسیز کو سرگرم کر دیا۔ BLA فتنہ الخوارج اور غیر قانونی افغانوں کو دہشت گردی کی ہدایت دی۔ بھارتی سرپرستی میں دہشت گردی کے مذموم منصوبے ناکام بنانے کے لیے قانون نافذ کرنے والے ادارے متحرک۔ غیر ملکی اسپانسرڈ دہشت گردی بلوچستان کی سلامتی کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ ملکی خود مختاری کو چیلنج کیا گیا تو بھرپور جواب دیا جائے گا۔ ریاست دشمن عناصر کے مذموم عزائم کو کسی صورت کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے بلوچستان نیشنل ورکشاپ کے شرکاء کی ملاقات۔ سپہ سالار نے خطاب میں کہا کہ دہشت گردوں کا کوئی مذہب، فرقہ یا نسل نہیں، اس کا مل کر مقابلہ کرنا ہوگا۔ پاکستان خطے اور دنیا میں امن کا خواہاں ہے۔ مسلح افواج عوام کی حمایت سے دہشت گردوں کے خلاف جنگ جاری رکھیں گے۔ پاک بھارت کشیدگی میں آرمی چیف مرد آہن قرار۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے کردار کو تسلیم کر لیا۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق آرمی چیف نے معاشی اور سیاسی مسائل میں گھری قوم کو متحد کیا۔ آرمی چیف کو فوجیوں سے خطاب کسی بھی بھارتی حملے کا بھرپور جواب دینے کا عزم ظاہر کرتا ہے۔ آرمی چیف نے دو ٹوک انداز میں واضح کیا کہ بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ ترک اور عمان کے سفیروں کی نیول ہیڈ کوارٹرز آمد۔ نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف سے ملاقات کی۔ باہمی دلچسپی کے امور، خطے کی سیکورٹی صورتحال اور دو طرفہ تعاون پر تبادلہ خیال۔ نیول چیف نے خطے میں امن و سلامتی کے لیے پاک بحریہ کے اقدامات پر روشنی ڈالی۔ دونوں سفیروں نے خطے میں بحری سیکورٹی اور استحکام کے حوالے سے پاک بحریہ کی کاوشوں کو سراہا۔ پاکستان اور دوست ممالک کے درمیان دفاعی تعلقات کے دائرہ کار کو
مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ وزیر اعلی پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس، صوبے میں ای چارجنگ اسٹیشن کے لیے سولر پاور سسٹم نصب کرنے کا فیصلہ۔ اجلاس میں یلو لائن ماس ٹرانزٹ سسٹم کی فیزیبلٹی اسٹڈی رپورٹ پیش، صوبے میں ایکو فرینڈلی ای ٹیکسی پروجیکٹ کے بارے میں بھی آگاہ کیا۔ وزیر اعلی پنجاب مریم نواز کی گجرانوالہ میں ماس ٹرانزٹ سسٹم کے لیے مزید روٹس پر رپورٹ طلب۔ وزیر اعلی نے پیٹرول پمپس کے ساتھ چارجنگ اسٹیشن قائم کرنے کی تجویز کا بھی جائزہ لیا۔ ملکی دفاع کے لیے ہم سب ایک ہے، بھارت نے کوئی جارحیت کی تو بھرپور جواب دیا جائے گا۔ صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ کی میڈیا سے گفتگو، کہا مودی نے ہندو مسلم فسادات بڑھانے کی کوشش کی، مودی گجرات کا قصائی ہے، اگر جنگ مسلط کی گئی تو ہم سب لڑنا چاہتے ہیں۔ پاکستان نے پہلگام واقعے کی مذمت کی ہے، جب بھی پاکستان میں دہشت گردی ہوئی بھارت نے اس کی مذمت نہیں کی۔ سینٹ کے خالے نشست پر پولنگ کا عمل جاری، پیپلز پارٹی کے امیدوار وقار مہدی اور ایم کیو ایم پاکستان کی امیدوار نگہت مرزا کے درمیان کانٹے کا مقابلہ۔ پولنگ شام 4 بجے تک سندھ اسمبلی میں جاری رہے گی۔ سینٹ کی نشست کے لیے 161 ارکان اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ پی ٹی آئی کے 8 ارکان نے ووٹنگ میں حصہ نہ لینے کا اعلان کر دیا۔ سینٹ کی نشست پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما تاج حیدر کے انتقال کے بعد خالی ہوئی۔ عددی اعتبار سے آج سینٹ الیکشن میں جیت پیپلز پارٹی کی ہو سکتی ہے۔ ہماری جانب سے سینٹ کی نشست کے لیے نگہت مرزا امیدوار ہیں۔ سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی کی میڈیا سے گفتگو، کہتے ہیں کہ 17 سال سے پیپلز پارٹی اقتدار میں ہے، ووٹروں اور سپورٹرز پیپلز پارٹی سے شدید ناراض ہیں۔ کراچی کے عوام کو پانی کی بوند بوند کے لیے ترسایا جا رہا ہے۔ شہر میں پانی کی تقسیم بھی پسند اور ناپسند پر کی جا رہی ہے۔ بھارت کے پاکستان کے خلاف اونچے ہتھ کنڈے، بگلیہار کے بعد سلال ڈیم کے دروازے بھی بند۔ بھارت نے دریائے چناب میں 2 دن میں مجموعی طور پر 35,600 کیوسک پانی کا بہاؤ کم کیا۔ پانی کی آمد صرف 5,003 کیوسک رہ گئی۔ دریائے جہلم میں پانی کا بہاؤ مزید کم ہونے کا خدشہ۔ گوجرانوالہ میں دیرینہ دشمنی، 5 افراد کی جان لے گئی۔ فریقین میں معمولی تلخ کلامی کے بعد فائرنگ، 5 افراد جاں بحق، 1 شدید زخمی۔ پولیس کے مطابق مرنے والوں میں عثمان ورک کا گن مین اور قریبی دوست بھی شامل۔ آئی جی پنجاب کا فائرنگ کے واقعے کا نوٹس، آر پی او گوجرانوالہ سے فوری رپورٹ طلب کر لی۔ سی پی او گوجرانوالہ کو ملزمان کی فوری گرفتاری کے احکامات۔ برطانوی حکومت کی اپنے شہریوں کے لیے ٹریول ایڈوائزری جاری، پاک بھارت کشیدگی کے باعث پاکستان اور بھارت کا سفر کرنے سے اجتناب کرنے کی ہدایت۔ برطانوی حکومت نے پاکستان اور بھارت سرحد اور لائن آف کنٹرول کے قریب سفر کرنے سے بھی خبردار کر دیا۔ ٹریول ایڈوائزری میں کہا گیا پاک بھارت علاقہ سیکیورٹی خدشات کی بنا پر خطرناک ہو سکتے ہیں۔ بھارت اور بنگلہ دیش نے ایک دوسرے پر تجارتی پابندیاں عائد کر دی۔ بھارت نے بنگلہ دیش کے لیے ٹرانزٹ سہولت روک دی۔ سہولت سے بنگلہ دیش اپنی برآمدات بھارتی بندرگاہوں اور ہوائی اڈوں سے تیسرے ممالک تک پہنچاتا تھا۔ بنگلہ دیش کا بھارت کو جوابی وار، بھارت سے روڈ کے ذریعے سوتی دھاگے کی درآمد پر بھی پابندی لگا دی۔ ٹرمپ انتظامیہ نے ہارورڈ یونیورسٹی کی اربوں ڈالر کی امداد روک دی۔ امریکی محکمہ تعلیم نے ہارورڈ یونیورسٹی کو باضابطہ آگاہ کر دیا۔ ٹرمپ انتظامیہ کا کہنا ہے مطالبات پر عمل نہ ہوا تو امداد معطل رہے گی۔ اس سے قبل ٹرمپ انتظامیہ کے مطالبات ماننے سے انکار پر ہارورڈ یونیورسٹی کی وفاقی امداد منجمد کر دی گئی تھی۔ پی ایس ایل 10 میں ملتان سلطانز کی ناکامیوں کا سلسلہ برقرار، پشاور زلمی نے 7 وکٹوں سے شکست دی تھی۔ زلمی نے 109 رنز کا ہدف صرف 13 اوورز میں 3 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کیا۔ سائم ایوب 49 رنز کے ساتھ ٹاپ اسکورر رہے۔ میکس برننٹ 38 رنز پر ناٹ آؤٹ رہے۔ ملتان کی جانب سے شاہد عزیز نے 2 جبکہ ڈیوڈ ولی نے 1 وکٹ حاصل کی۔
मुल्क के बेशतर इलाकों में बादल बरसने को तैयार। महकमे मौसमियात की चंद मकामात पर तेज हवाओं गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। जनूब मशरकी सिंध में चंद मकामात पर तेज हवाओं गरज चमक के साथ बादल बरसेंगे। आजाद कश्मीर में भी तेज हवाओं गरज चमक के साथ बारिश होगी। बुध से मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। शहर कायद में आज सूरज आंखें दिखाएगा। पारा 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा। महकमे मौसमियात ने शहर में कड़क धूप के साथ मौसम इंतहाई गर्म रहने का इम्कान जाहिर कर दिया। कराची का मौजूदा दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। हवा में नमी का तनासुब 73% होने के बायस गर्मी की शिद्दत बढ़ेगी। माहिरीन का शहर को ठंडे मशरूबात इस्तेमाल करने का मशवरा। शदीद गर्मी और हव से बचाव के लिए गैर जरूरी धूप में निकलने से गुरेज। पाकिस्तान की मजहबी रवादारी की आला मिसाल बलूचिस्तान के जिला लसबेला में हंगलाज मंदिर में हिंदुत्व यात्रा जारी। लाखों यात्रियों की हंगलाज मंदिर आमद। पाकिस्तान की हुकूमत, फौज और तमाम इदारे मिलकर इस यात्रा को कामयाबी से मुनक्किद करते हैं। हंगलाज की यात्रा पाकिस्तान में मजहबी रवादारी और हम आहंगी का मजहर है। पाकिस्तान मुस्तकबिल में भी अपनी रवायात को बरकरार रखते हुए तमाम अक़लियतों के लिए दरवाजे खुले रखेगा। मालदीव के सदर मोहम्मद मयूब ने मुनफरिद रिकॉर्ड बना डाला। मोहम्मद मुइज़्ज़ो ने मुसलसल 15 घंटे तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया। सदर मुइज़्ज़ो का सेशन मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 10 बजे से शुरू हुआ, आधी रात तक जारी रहा। सदर मुइज़्ज़ो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफ़ियों के सवालों के जवाब दिए। अवाम की जानिब से भेजे गए सवालात का भी बराह रास्त जवाब दिया। और पाकिस्तानी अदाकारा बुशरा अंसारी का एक और दबंग अंदाज। भारतीय फिल्म राइटर जावेद अख्तर को आड़े हाथों ले लिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बुशरा अंसारी का राइटर जावेद अख्तर को खामोश रहने का मशवरा। बोली, मशहूर शख्सियात की जानिब से मनफी बयानात हालात को मजीद खराब कर रहे हैं। अवाम के जज्बात को भड़काने और गलत फहमियों को हवा देने वालों के चेहरे दोनों ममालिक के ताल्लुकात को नुकसान पहुंचा रहे हैं।